روزے کی حالت میں منی نکلنے کا، مزی نکلنے کا اور ودی نکلنے کا حکم کیا ہوگا؟ کون سی صورت میں روزہ ٹوٹے گا اور کون سی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ اگر کسی کو سفید رنگ کے قطرے آتے ہیں تو اس کے روزے کا حکم کیا ہوگا؟ اور کون سی صورت میں غسل کرنا فرض ہوگا اور کون سی صورت میں غسل کرنا فرض نہیں ہوگا؟ مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں جانے کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بلا تاخیر، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی مشقت کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، میں دونوں باتوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا اور غسل کرنا فرض ہوگا یا نہیں ہوگا۔ پہلے یہ سن لیں، روزہ ٹوٹے گا تو کون سی صورت میں ٹوٹے گا اور کون سی صورت میں نہیں ٹوٹے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر منی خارج ہوتی ہے اور وہ خود بندہ جان بوجھ کر خارج کرتا ہے، جیسے مشتزلی کرنے کی وجہ سے، یا عورتیں اگر خود بخود اس طرح کا کوئی معاملہ کر کے منی خارج ان کی ہوتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، مرد کا بھی اور عورت کا بھی، دونوں کے لیے سیم حکم ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی وجہ سے ان کو روزے کی بعد میں قضا بھی کرنی پڑے گی اور توبہ کرنا بھی ضروری ہوگا۔ ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہوگا، روزے کی حالت میں ایسا کرنا زیادہ ناجائز اور حرام ہوگا، یعنی گناہگار ہوں گے، اور حدیث پاک میں ایسے شخص کو ملعون قرار دیا گیا ہے۔ ایک بات یہ ہوگی، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا بھی ہوگی، گناہگار بھی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے خود جان بوجھ کر ایسا معاملہ نہیں کیا بلکہ خود بخود اس کے اس طرح کر کے قطرے خارج ہو گئے، نکل گئے جاگتے ہوئے، یعنی نیند کی حالت میں نہیں تھا، اس کا نیند کی حالت میں بتاتا ہوں، جاگتے ہوئے کسی کے اس طرح اگر سفید رنگ کے قطرے خارج ہو گئے، وائٹ کلر کے قطرے کسی کے نکلے، مرد کے یا عورت کے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس کا باقی رہے گا، اور وہ قطرے نکلنے کی وجہ سے اس پر غسل کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا، بلکہ وہ وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، وضو کر لے، اور اگر جسم پہ لگے ہیں تو جسم وہاں سے اتنا دھو کے صاف کر لے، اور کپڑوں پر جہاں پر لگے ہیں تو کپڑوں کو دھو کے اچھے طریقے سے پاک کر لے، اتنی جگہ کو بھی پاک کر لیا تب بھی ٹھیک ہے، یعنی جتنی جگہ پر قطرے لگے تھے۔ اب یہ قطرے مزی کے بھی ہو سکتے ہیں، ودی کے بھی ہو سکتے ہیں۔ مزی کے صورت میں ہو سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی مثال کے طور پر بیوی کے ساتھ لیٹا تھا یا پھر اس طرح کی کسی کے ساتھ گفتگو کی تھی، باتیں اس طرح کی تھی، یعنی باہمی تعلق والی باتیں یا اس طرح کی کوئی اور باتیں کی تھی، تو جس کی وجہ سے اس طرح کے قطرے خارج ہوئے، تو وہ مزی یا ودی ہوگی، ودی تو نہیں ہوگی، مزی ہوگی۔ وہ ودی تو کسی اور صورت کی وجہ سے خارج ہوتی ہے اور اس کا رنگ بھی چینج ہوتا ہے، تھوڑا گدلا گدلا ٹائپ ہوتا ہے، مٹی کی طرف مائل جو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور غسل کرنا بھی فرض نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ بات ہے کہ ایسی گفتگو کرنا اگر غیر کے ساتھ کی جا رہی ہے تو ناجائز اور حرام ہے ویسے ہی، اور بیوی کے ساتھ کی جا رہی ہے تو ناجائز اور حرام تو نہیں بولیں گے، لیکن روزے کی حالت میں اس طرح کی باتوں سے اور اس طرح کے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو میں اصل میں یہ مسئلہ بتا رہا ہوں کہ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا، میں اصل بات یہ بتا رہا ہوں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے کا حکم کیا ہوگا، ناجائز ہے، حرام ہے، گناہگار ہے، توبہ کرنا ضروری ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ میں جو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا، غسل کرنا فرض ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو منی کے خارج ہونے کی وجہ، جیسے میں نے بتا دیا، جان بوجھ کے خارج کی جائے تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزے کی قضا بھی ہوگی، توبہ اور استغفار بھی کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ باہمی تعلق قائم کیا، اس حالت میں، اس صورت میں منی خارج ہو گئی تو پھر تو لازمی بات ہے روزہ ٹوٹے گا اور قضا بھی کرنا ضروری ہوگا، توبہ کرنا بھی ضروری ہوگا، اور اس روزے کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، یعنی مرد نے ایسا معاملہ کیا تب بھی، عورت نے ایسا معاملہ کیا اور دونوں روزے کی حالت میں تھے، دونوں کو ادا کرنا پڑے گا۔ اگر عورت روزے کی حالت میں تھی تو عورت کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا، قضا بھی کرنی پڑے گی اور توبہ بھی کرنا ضروری ہے۔ مرد روزے کی حالت میں تھا تو مرد کو بھی یہی معاملہ ہوگا کہ کفارہ بھی دینا پڑے گا، قضا بھی کرنی پڑے گی اور توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ اگلی بات یہ ہے کہ مزی، جیسے میں نے بتا دیا، باتیں کرنے کی وجہ سے یا اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی اس طرح کی کرنے کی وجہ سے مزی خارج ہوتی ہے، یعنی سفید رنگ کے قطرے اگر خارج ہوتے ہیں اور اچھل کر اور کود کر نہیں نکلتے، کیونکہ منی جو ہوتی ہے یہ اچھل کر اور کود کر جب نکلتی ہے تو غسل کرنا فرض ہوتا ہے۔ اگر اچھلے کودے بغیر اس طرح مزی خارج ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی سفید رنگ کے قطرے اگر خارج ہوتے ہیں اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ باقی رہے گا۔ اور جیسے میں نے پہلے بتا دیا، وضو ٹوٹ جائے گا اور کپڑوں پر لگے گا یا بدن پہ لگے گا تو بدن کا اتنا حصہ اور کپڑے کا اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا، اس کو پاک کر لیں۔ اب اگلی بات یہ کہ ودی جیسے خارج ہو جاتی ہے، ودی کا جیسے میں نے رنگ کا بتا دیا، مزی جو ہوگی یہ بالکل وائٹ کلر کی ہوگی، یعنی بالکل سفید رنگ کے قطرے ہوں گے، اور جو ودی ہوگی وہ شہوت کے بغیر، شہوت موجود بھی نہ ہو، ویسے ہی کسی وجہ سے پیشاب کے بعد قطرے آ جائیں، پیشاب سے پہلے چند قطرے اس طرح کے آ جائیں کہ وہ تھوڑے تھوڑے مٹی کی طرف مائل، یعنی سفید رنگ کے ہوتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا مٹی کی طرف مائل ان کا رنگ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور غسل کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا۔
یہ ویسے ہی کوئی بیٹھے آ سکتے ہیں، چلتے ہوئے آ سکتے ہیں، پیشاب سے پہلے آ سکتے ہیں، پیشاب کے بعد آ سکتے ہیں، یہ قطرے آ سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے غسل کرنا بھی ضروری نہیں ہوگا، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو دوبارہ کر لیں، کپڑوں پر لگے ہیں جس جگہ پر تو کپڑے پاک کر لیں، اور بدن پر جس جگہ پہ لگے ہیں تو بدن کو پاک کر لیں۔ یعنی مزی اور ودی دونوں کے جو قطرے ہیں حکم ان کا بالکل سیم ہے کہ غسل فرض نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگلی بات یہ کہ کسی کو اگر سوتے ہوئے احتلام والا معاملہ ہو جاتا ہے، مرد کو یا عورت کو اگر سوتے ہوئے احتلام ہو جاتا ہے، تو احتلام ہونے کی وجہ سے چاہے وہ دن میں یہ معاملہ ہو روزے کی حالت میں، چاہے رات میں یہ معاملہ ہو، تو اس کی وجہ سے ان پر غسل کرنا تو فرض ہوتا ہے۔ یعنی رات کو معاملہ ہوا تب بھی غسل کرنا فرض ہے، دن میں معاملہ ہوا غسل کرنا تب بھی فرض ہے، مرد کے ساتھ ہوا تو مرد پر بھی فرض ہے، عورت کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو عورت پر بھی غسل کرنا فرض ہے، لیکن اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے دن کے وقت اگر کوئی سویا تھا مرد یا عورت اور احتلام والا معاملہ اس کو ہو گیا کہ جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ کپڑوں پر اس طرح کی نجاست لگی ہوئی ہے، تو اب اس پر غسل کرنا ضروری ہو جائے گا، لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ اس کا باقی رہے گا۔ لیکن اگر رات میں جیسے ایسا معاملہ بن جاتا ہے، تو رات میں چونکہ روزہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر صبح اٹھا سحری میں دیکھا کہ یہ تو احتلام والا معاملہ ہوا ہے، تو اس وقت پہلے غسل کر لے تو اچھی بات ہے سحری کرنے سے پہلے، لیکن اگر سحری کرنے سے پہلے غسل نہیں کرتا، اسی طرح سحری کر کے روزہ رکھ لیتا ہے، تو روزہ اس طرح رکھ سکتا ہے، بعد میں غسل کر لے اور غسل کر کے فجر کی نماز ادا کر لے۔ یعنی کہ بے غسلی کی حالت میں بھی اگر وہ سحری کر کے روزہ رکھ لیتا ہے، روزے کی نیت کر لیتا ہے، تو تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور غسل میں یہ احتیاط کرنی ہے کہ جب اس طرح روزہ رکھا ہوا جیسے دن کے وقت غسل کرنا ہے، دن کے وقت احتلام والا معاملہ پیش آ گیا تھا، تو اب جب غسل کرنا ہے تو اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ غرغرہ نہیں کرنا، کیونکہ غرغرہ کرنے کی وجہ سے حلق میں پانی چلا جاتا ہے، اور جب حلق میں پانی جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں جب بھی غسل کرنا ہے تو کولی کرنی ہے، غرغرہ نہیں کرنا، اور ویسے بھی غسل میں کولی کرنا فرض ہے، غرغرہ کرنا فرض نہیں ہے۔ یعنی غرغرہ الگ سے سنت ہے، اور وہ بھی اس وقت، یا مستحب کہہ لیں آپ اس کو، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ رکھا ہوا۔ روزہ رکھے ہوئے ہونے کی حالت میں غرغرہ کرنا نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ ضروری ہے، اور نہ ویسے بھی کرنا ہے، کرنا بھی نہیں ہے۔ اگر کریں گے تو روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ باقی غسل کا سارا طریقہ بالکل اسی طرح ہے، بس ان چیزوں میں احتیاط کرنی ہے، خیال رکھنا ہے کہ پانی نہ اندر چلا جائے، غرغرہ کرتے ہوئے یا ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے احتیاط سے ناک میں پانی ڈالنا ہے، زیادہ اوپر کی طرف ایسے کھینچنا نہیں ہے کہ دماغ کو چڑھ جائے، اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا، ورنہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی بھی اس سے متعلق جتنے بھی مسائل ہوں گے، پاکی ناپاکی کے، باقی جتنے مسائل ہیں غسل کے، وضو کے، نماز کے، روزے کے، اور جتنے دوسرے مسائل ہیں جو ہر مسلمان پر سیکھنا ضروری ہے، انشاءاللہ سب پر ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر دی جائیں گی۔ اسی چینل پر انشاءاللہ آپ کو ساری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ملیں گی، پہلے بھی جو اپلوڈ کی گئی ہیں وہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہر بات، ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، جو عام سے عام ایک سیدھے سادے بندے کو بھی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ آپ کو انشاءاللہ ساری ویڈیوز دیکھنے سے نماز کے بارے میں، غسل کے بارے میں، وضو کے بارے میں بے شمار ایسی چیزیں کہ جو آپ نے پہلے سنی بھی ہوں گی لیکن آپ کو الفاظ سے پتہ نہیں چلا ہوگا کہ اس سے مراد کیا ہے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، تو ان ساری ویڈیوز میں اسی چینل پر جو ویڈیوز موجود ہیں، پہلے اپلوڈ کی گئی ہیں، ان کو آپ جا کے دیکھیں گے تو بالکل آسان انداز سے بتایا گیا ہے کہ ایک عام سے عام بندہ جو بالکل پڑھا لکھا بھی نہ ہو یا پڑھا لکھا بھی ہو لیکن اس کو وہ اصطلاحات اور اس کو وہ جملے اور الفاظ سمجھ نہ آتے ہو، تو بالکل آسان انداز سے اس میں بتایا گیا ہے، ہر چیز آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ اور باقی بھی جتنے مسائل انشاءاللہ ہوں گے وہ سارے کے سارے ویڈیوز بنا کے ہر پر علیحدہ علیحدہ ڈیٹیل کے ساتھ اسی چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اسی چینل سے جڑے رہیں، انشاءاللہ تمام دینی مسائل جتنے بھی ہر مسلمان پر سیکھنا ضروری ہیں، وہ طلاق سے متعلق ہوں، نکاح سے متعلق ہوں، وہ پاکی ناپاکی کے مسائل ہوں، وہ اس کے علاوہ دوسرے دیگر سارے مسائل ہوں، سب پر ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی جائیں گی، جو آپ ایک بار سنیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی اور یاد ہو جائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔